ہمارے پاس میلوں میں نا اکثر لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس واحد میلے میں پیار ہو گیا، پیار بھی جنونی والا۔ کمہاروں کا لڑکا تھا، جب میلے پہ پہنچا، میلے پہ پہنچتے اس کو ایک جوان حسین مٹیار سے پیار ہو گیا، یک طرفہ پیار۔ اس کے پیچھے پیچھے سارا میلہ ضائع کر دیا، باقی دوست میلہ دیکھتے رہے۔ جب شام ہوئی تو دوستوں نے کہا چلو واپس چلیں گے، پر وہ کہتا نا جی، آپ لوگ چلے جاؤ، مجھے بڑے کام ہے یہاں پہ، میں آ جاؤں گا بعد میں۔ سب لوگ دوست چلے گئے۔ وہ مٹیار کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، اس کی اداؤں کو دیکھتا رہا، اس کی ہنسی کو دیکھتا رہا۔ وہ کبھی چوڑیاں چڑھا رہی ہے، کبھی مہندی لگوا رہی ہے، کبھی پراندہ لے رہی ہے۔ اور جب وہ واپس چلی ہے، اس کے پیچھے پیچھے سے گاؤں پہنچ گیا۔ جس گھر میں داخل ہوئی ہے، اس گھر کا دروازہ دستک دیا۔ اس مٹیار کا باپ آیا باہر، کہتا ہے کون؟ اپنا تعارف کرایا کہ جی میں ذات کا کمہار ہوں، ہماری آڑت کی دکان ہے، منڈی میں بڑا اچھا کاروبار ہے میرے باپ کا، بڑے سوکھے ہیں، میں میلہ دیکھنے آیا تھا، آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ سنیارا تھا، وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، کہتا ہے پاگل ہے، بیوقوف ہے، وہ مت ماریے تیری، وہ پرائے گاؤں میں آ کے کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسے بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے جو بھی ہے میں دل کا سچا ہوں، جو بات ہی کہہ دی آپ سے۔ وہ کہتا ہے بیٹا میری جو بیٹی ہے نا، وہ کسی کی مانگ ہے، آپ کہیں اور جا کے دستک دو، کوئی تمہارے کس سے منگنی کی ہے؟ کہ تمہارے اس سے کوئی لنک نہیں ہے، جاؤ تم۔ لڑکے نے ہار نہ مانی، پتا پتا کرایا اسی گاؤں میں تو پتہ لگا اقبال ہے، اقبال عرف بالا، بھٹے والا، جہاں اینٹیں بنتی ہیں، اس سے اس کی منگنی ہوئی ہے۔ اگلی صبح اس کے پاس پہنچ گیا۔ بالا لمبا چوڑا تگڑا جوان تھا، چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ وہاں کے پوچھتا ہے جا کے بھٹے پہ، اقبال عرف بالا کون ہے؟ اقبال نے یوں نظر گھمائی، کہتا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کہتا اسے تعارف کراتا ہے کہ میرا نام امتیاز ہے، ہم کمہار ہیں ذات کے، میں میلے پہ آیا تھا، مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور پتہ لگا کہ وہ اقبال عرف بالے کی منگیتر ہے۔ آپ اقبال عرف بالا ہو؟ کہتا ہاں۔ کہ وہ بالا کہتا ہے میں تمہیں اٹھا کے نا بھٹے میں ڈال دوں گا، اینٹوں سے جل جائے گا تو۔ وہ کہتا ہے آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، آپ اسے پیار کرتے ہیں، آپ کی لو میرج ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا آپ چھوڑ دیں گے تو میری شادی ہو جائے گی، آپ کی تو رشتہ کہیں بھی مل سکتا ہے آپ کا۔ وہ کہتا ہے میں لڑکی سے اتنا پیار کرتا ہوں، لڑکی نہ ملی تو مر جاؤں گا، لڑکی ختم میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بالا کہتا کیا کر سکتا ہے؟ کہتا کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بالا اپنے نا بندوں سے کہتا ہے کوئلے لے کے آؤ، وہ کافی سارے کوئلے لے کے آتے ہیں، بھٹے میں سے نکال کے زمین پہ بچھا دو، زمین پہ بچھا دیتے ہیں۔ کہتا ہے ان پہ چل کے جاؤ، ایک میٹر 2 میٹر جگہ پہ کوئلے بچھا کے آتے ہیں، ان پہ چل کے اس پار جاؤ تو مان جائیں گے، اگر تم وہاں پہنچ گئے تو میں رشتے سے انکار کر دوں گا۔ وہ جی عاشق کہتے ہیں نا عشق آپ بھی بھلے ادے کم بھی بھلے، اے جنوں لگ جاندہ کچھ چھڑ دا نہ پلے۔ وہ چلتا چلتا اس پار پہنچ گیا، وہ بالا بھی پریشان، اسے کرندہ بھی پریشان۔ اس کو اٹھایا وہاں سے بالے نے اور ہسپتال لے گیا، انہوں نے کہا، اور اس کے باپ کو پیغام پہنچایا اپنے بیٹے کو لے جاؤ، یہ پاگل ہو گیا۔ اس کے پاؤں سوج کے نا کپا بن گئے تھے، اور اس نے جا کے نا اقبال نے جا کے اس کے گھر میں اپنے منگیتر کے گھر گیا اور جا کے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب امتیاز کی لائن تو کلیئر ہو گئی۔ اب کمہار جو پہنچا اپنے بیٹے کا پتہ لینے ہسپتال میں، تو دیکھتا ہے بیٹے کی حالت اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر بیٹا باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ ابو مجھے معاف کر دینا، بس میرا ایک کام کر دو، میں زندگی میں کبھی آپ سے کوئی کام نہیں بولوں گا، میں اب فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے گھر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، یہ دیکھو نا میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ باپ کو ساری سٹوری سنائی۔ باپ تھا تڑپ کے رہ گیا، پہنچا اس سنیارے گھر میں، اسے جا کہتا ہے کہ یہ میری پگ ہے آپ کے قدموں میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، آپ ہاں کرو تو اٹھوں گا۔ کہتا ہے کون ہو؟ میں جانتا نہیں، پہچان نہیں، کون ہو آپ؟ وہ بتایا میں اس لڑکے کا باپ ہوں، اس پاگل لڑکے کا جو آپ کے گھر آیا تھا رشتہ دیکھنے۔ وہ ایسے ایسے سارا چکر ہوا ہے، پوری کہانی سنائی اس کو۔ سنیارا سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، رشتہ منظور ہے، آپ تیاری کرو۔ لو جی، لڑکے نے اسی ٹائم بلایا ان کو ہسپتال میں، وہاں منگنی ہو گئی۔ منگنی ہو گئی، کچھ دن بعد شادی ہوگی۔ لڑکے کے پاؤں ٹھیک ہوئے تو برات لے کے پہنچ گیا۔ برات جانی تھی دریا کے پار، تو دریا میں کشتیاں چلتی تھیں بڑی بڑی، صرف 2 ہی کشتیاں تھیں جن میں ایک ٹائم میں 50 ایک بندے بیٹھتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی بندے کم بٹھائیں کشتی میں، پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، لیکن بندے نہ مانے، کشتی میں زیادہ لوگ بیٹھ گئے۔
لیکن جیسے تیسے کر کے کشتی کنارے پہ لگی ہے، سب لوگ پہنچے ہیں، شادی وغیرہ ہوئی ہے، سب ہنسی خوشی نکاح ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کے جناب کشتی میں بیٹھا ہے، ایک کشتی میں باراتی بیٹھے ہیں، بیچ بھور میں آ کے نا، پانی میں آ کے بھور میں کشتی پھنس گئی، کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا، کشتی میں پانی جانا شروع ہو گیا، اور جو کشتی تھی نا براتیوں کی وہ تو پار لگ گئی، اور جس کشتی میں دلہا دلہن تھے وہ ڈوب گئی۔ کیسے بھی جو دلہن تھی نا اس کی، وہ کسی کو پھٹا مل گیا، اس پہ نا وہ پار بیٹھی رہی، اور وہیں پہ پار پہنچ گئی اندھیرے میں، کسی طرف جنگل کی طرف پہنچ گئی۔ صبح کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر نا اس کے سامنے ایک لمبا چوڑا ڈاکو نما آدمی کھڑا ہے، اور وہ تھا فیروز ڈاکو، جو لوگوں کے پیسے تو لوٹتا ہی لوٹتا تھا، عزت بھی لوٹتا تھا۔ وہ ایسا ڈاکو تھا کہ جس گھر میں بھی ڈاکہ ڈالتا تھا نا، اس گھر میں عزت لازمی لوٹتا تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا وہ دیکھتا ہے کہ لال جوڑے میں سجی سونے سے لدی لڑکی، جوان خوبصورت، اس کی تو موج لگ گئی، اس کے چہرے پہ نا خباثت ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو پھر پکڑا ہے اس نے ہاتھ سے اور لے گیا اپنے اڈے پہ، اپنے بستر پہ لٹایا اور اس کو نوچنے کے شروع کیا۔ یہ کہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی ہے، جو لال رنگ تھا لڑکی کا وہ پیلا پڑ گیا بالکل۔ کانپ کیوں رہی ہے؟ کہتی میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کرنا، پہلی بار کسی غیر مرد نے مجھ کو چھوڑا ہے، غیر محرم نے چھویا ہے مجھے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے اللہ سے تو کی معافی مانگتی ہے، معافی تو مجھ کو مانگنی چاہیے۔ وہ ڈاکو جناب، اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل بدلنا چاہے، ایک دم نا سہم سا گیا، کہتا ہے کتنی نیک عورت ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہی ہے، گناہ تو میں کر رہا ہوں۔ لو جی، وہ پیچھے ہو کے ہٹ گیا، اور باقی بھی دوستوں سے، اپنے جو ڈاکو سے، سب سے کہا کوئی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور آج کے بعد آپ لوگ آزاد ہو، کچھ بھی کرو، میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، ڈاکو، چوری چکاری زنا سب چھوڑ رہا ہوں۔ لڑکی وہاں رات گزارا ہے، صبح اس کو پوچھا ہے کہاں سے ہے، بتایا، تفصیل ساری بتائی ہے۔ لڑکی کو تھوڑی ہوش آئی ہے، لیکن لڑکی کا بھی نا وجود پورا طرح کام نہیں کر رہا، صدمے میں تھی۔ ایک دن اور وہاں پہ رکے، 2 دن بعد جب اس کو لے کے گیا، اس کے گاؤں پہنچا، گھوڑی پہ بٹھایا اس کو، لڑکی کو، اور آگے آگے اس کی لگام پکڑی، اس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا ہے تو اس کا باپ بڑا خوش کہ بیٹی زندہ ہے۔ باپ نے بتایا تمہارا دولہا بھی زندہ ہے، اور چند لوگوں کے بعد کشتی میں جتنے سوار سب مر گئے ہیں۔ اور اس کے نا گھر پیغام پہنچایا، امتیاز کے گھر، کمہار گھر پیغام پہنچایا کہ تمہاری دلہن ہے، زندہ ہے۔ زمانے کا جو منہ ہے نہیں روکا جاتا۔ لڑکی کے گھر پہنچنے سے پہلے بات پہنچ گئی کہ جو لڑکی ہے نا دلہن، فیروز ڈاکو کے پاس، فیروز زانی کے پاس 2 رات رہ کے آئی ہے، اور یہ بات اس لڑکے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اب جب اس نے پیغام پہنچایا کمہار گھر سنیارے نے کہ اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، کوئی نہ آیا، 2 3 دن 4 دن، تو سنیارے نے خود ہی بیٹی کو لیا، اس گھر پہنچ گیا۔ اس کے جب گھر پہنچا ہے تو باہر اس کا باپ بیٹھا تھا، اسے کہا جی میں نے پیغام پہنچایا تو میں آپ کی بہو لے کے آیا ہوں۔ وہ کمہار کہتا ہے جن پاؤں سے آئے ان پاؤں پہ لوٹ جاؤ، ہم اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتے، ہماری گاؤں میں معاشرے میں ایک عزت ہے۔ وہ کہتا ہے بات کیا کر رہے ہو آپ؟ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ واپس لے جائیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے میرا شوہر کدھر ہے؟ وہ کہتا اندر ہے۔ کیوں، نکاح تو ہو چکا تھا۔ لڑکی اس کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں دیکھو تم 2 رات اس کے پاس رہ کے آئی ہو، جو فیروز ڈاکو ہے وہ اس ایریا کا سب سے بڑا زانی ہے، میں کیسے مانوں تم کو چھوڑ دیا ہوگا اس نے؟ وہ کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھتی ہوں۔ کہتا ہے مجھے قسم پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین، پر فیروز ڈاکو پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا رہی ہوں۔ کہتا کچھ بھی ہو بی بی، تیرا میرا رشتہ یہیں تک تھا، اپنے راستے لادا، میرے لادا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تو لڑکی سکتے میں آ گئی، کیا کر سکتی تھی؟ مرد آتا ہے وہ 3 لفظ بول کے جان چھڑا لے گا۔ وہ جب یہ سنا ہے، شور شرابہ ہو گیا، لڑکی رو رہی ہے، اس کا باپ اندر آیا، اس نے سنا، بیٹی کو ساتھ لیا، واپس چلا گیا۔ بیٹی اچھی تھی، گھر میں سے وہ نمازیں پڑھتی رہتی، بند کمرے میں روتی رہتی، پریشان تھا، باپ بھی کروں تو کیا کروں۔ ایک رات جب باپ اٹھایا تو آواز دے رہا ہے بیٹی کو، تو بیٹی کمرے میں نہیں ہے۔ آواز دیتا تو پیچھے آیا، کہیں دریا میں نہ چھلانگ لگا دیو۔ دریا کنارے پہ پوچھتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ یہاں میری بیٹی تو نہیں آئی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ فیروز
اڈا ہے نا اس طرح لڑکی کو جاتے دیکھا ہے، وہ پتہ نہیں آپ کی بیٹی تو نہیں، کون ہے دیکھ لیں، پتہ کر لیں۔ لو جی باپ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا، وہ لڑکی پہنچی ہے فروز کی جھونپڑی سی، ایک وہاں جھونپڑی بنا رکھی تھی فروز نے، تو آواز دے رہی ہے فروز فروز کیا تم سے شادی کرو گے؟ جب وہاں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ فروز کی نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نہ نماز نیتی ہوئی ہے۔ فروز نماز پڑھ رہا ہے، فروز نے سلام پھیرا تو لڑکی کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے بولو کیسے آئی یہاں پہ؟ وہ کہتی ہے سارے زمانے نے ٹھکرا دیا مجھ کو کہ تم فروز کے پاس 2 دن رہ کے آئی ہو، کیا تم سے شادی کرو گے؟ فروز کہتا ہے اللہ کی بندی میں تیرے قابل تو بن جاؤں کہیں، جتنا تقویٰ تیرے پاس ہے میرے پاس تو اس کا رتی برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تم مجھے شادی کرو گے؟ اب یہ ڈسکس ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، باپ پیچھے پہنچ گیا۔ باپ نے سارا ماجرا سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، تو باپ نے کہا مجھے فروز تو قبول ہے۔ فروز نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، اللہ کی راہ پہ لگ گیا تھا۔ اس ایک بات نے، کچھ لڑکی جب کانپ رہی تھی نا تو لڑکی نے کہا تھا کہ میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ مجھے اللہ خوف ہے۔ تو جو ڈاکو تھا وہ کہتا میں تو اتنا زنا کر چکا، مجھے آج تک خوف نہیں ہوا۔ جب انسان کا دل اللہ بدلنا چاہے کب بدل سکتا ہے؟ اس کہانی میں جنونی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایک دم پیار ہوتا ہے اور ایک دم نفرت ہوتی ہے، اور جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، جن کا اللہ دل بدلنا چاہتا ہے، اس کو ڈاکو سے ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ بتانے والا بتاتے ہیں کہ بعد میں اس کا بیٹا، ان کی جو اولاد تھی اس ڈاکو کی، فروز کی اور اس لڑکی کی اولاد، ایک بہت بڑے مفتی اور عالم گزرے ہیں۔ یہ تو کہانیاں ہوتی ہیں، بنائی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن کسی نہ کسی کہانی کے پیچھے ایک کہانی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی ہماری، اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعا میں جا رہنا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔